یقین ہو گیا کہ کوئی پولیس نہیں ہے، چلے گئے، رات ہی تو ہے 2 بجے رات کے، لیکن معلوم ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ آٹومیٹک کیمرہ لگا ہوا ہو کوئی، تو بڑے شریف سے کھڑے ہوئے، کیوں؟ ریڈ لائٹ ہے اس لیے۔ تو یہ ریڈ لائٹ کا خوف نہیں ہے، اس آٹومیٹک کیمرے کا خوف ہے کہ کہیں آپ کے گاڑی کے نمبر پک اپ کر کے وہ نہ بھیج دے۔ تو معلوم ہوا کہ انسانی فطرت جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو یہ ذرا ایکٹیو ہو گئے، اور جب یقین ہو جائے کوئی نہیں دیکھ رہا تو ان سے زیادہ کوئی آزاد خیال نظر نہیں آتا۔ تو انسان کی جب یہ فطرت ہے، اس کا یہ نیچر ہے، تو اس وقت یہ ایکٹیو ہے جب یقین ہو جا کے کوئی دیکھ رہا ہے۔ تو اسلام نے اسی سے فائدہ اٹھایا کہ انسان کوئی دیکھ رہا ہے۔ بس جتنا انسان کو یقین ہوتا چلا جائے گا کوئی دیکھ رہا ہے، اس کے ایکشن میں کنٹرول پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ ہم قانون سے ڈرتے ہیں، کوئی دیکھ نہ لے، پولیس والا نہ دیکھ لے، کوئی گواہ نہ دیکھ لے، لیکن اندھیرا ہو، جنگل ہو، سناٹا ہو، کوئی نہ ہو تو پھر انسان کو گناہوں سے کوئی نہیں روکتا۔ بس ایسے وقت جب کہ کوئی نہ ہو، صرف ایک ہی چیز انسان کو گناہ سے روکتی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا مگر وہ دیکھ رہا ہے۔ تو جب انسان کو یقین ہو جاتا ہے رات کے اندھیرے میں، جنگل کے سناٹے میں کہ کوئی دیکھ رہا ہے، تو شہر میں تو خطا یوں نہیں کرتا کہ پولیس دیکھ رہی ہے، لیکن جنگل میں گیا کہ کوئی پولیس نہیں ہے، کوئی کورٹ نہیں ہے، کوئی جج نہیں ہے، کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہے، تو انسان فری ہو جاتا ہے ہر جرم کرنے کی بنا پر۔ لیکن اگر انسان کو یہ یقین دلا دیا جائے نہیں، اس جنگل کی تاریکی میں بھی ایک نظر ہے جو دیکھ رہی ہے، کہا چلو ایکشن ہی کو دیکھ رہی ہے، ہمارے دل میں جو ایم ہے، جو پروگرام ہے، جو وسوسے ہیں، گندے خیالات ہیں جو پلاننگ کر رہے ہیں، وہ تو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ لیکن اگر کوئی کہہ دے وہ دلوں کو بھی جانتا ہے، وہ دماغوں کو بھی پڑھتا ہے، تو اگر اس کی نظر کا یقین ہو جائے تو دل سے گندے خیال بھی انسان نکال دے اور دماغ سے گندے وسوسے بھی نکال دے۔ بس یقین ہونا چاہیے کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ اس یقین کو باقی رکھنے کے لیے اسلام نے ایک پروسیس رکھا ہے، ایک ایکسرسائز ہے، ایک ورک ہے کہ انسان ہر وقت یہ سوچتا رہے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ اس پروسیس کا نام ہے نماز۔ کہ کیا مانی؟ کہ ہر وقت تمہارا یہ خیال رہے کہ نماز کا وقت ہے۔ تو جب نماز کا وقت ہے تو نماز سے فائدہ کیا ہے؟ تو امام سے پوچھا کسی نے کہ مولا یہ نماز سے فائدہ کیا ہے؟ کہا نمازیں ہوتی ہیں 2 قسم کی، ایک او لیول والی نماز اور ایک اے لیول والی نماز، ایک فرسٹ کلاس اور ایک سیکنڈ کلاس۔ امام سے پوچھا کہ مولا یہ سیکنڈ کلاس والی نماز کون سی ہوتی ہے؟ کہا جب انسان نماز پڑھتے پڑھتے یہ سوچنے لگے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ آرڈنری ٹائپ کی نماز ہے۔ جب یقین ہو جائے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ آرڈنری نماز ہے۔ جب یقین ہو جائے کہ میرے ایکشن کو، فنکشن کو، عمل کو، کوئی نیت کو جان رہا ہے تو یہ آرڈنری نماز ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اچھا جب یہ آرڈنری نماز ہے تو بڑھیا نماز کون سی ہے؟ کہا پہلی نماز تو وہی ہوئی کہ کوئی دیکھ رہا ہے، اور بڑھیا نماز ایک بار وہ ہے کہ جب انسان یہ محسوس کرنے لگے کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں، میں خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ تو کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا جس خدا کی آپ نماز پڑھتے ہیں اس کو دیکھا ہے؟ امام فرماتے ہیں میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھا نہ ہو۔ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے، جبھی تو اس کی عبادت کرتا ہوں۔ کہا کب دیکھا ہے؟ کہا اس کو آنکھیں نہیں دیکھتی، دل دیکھتا ہے۔ صلوات علی محمد و علیہ۔ تو امیر المومنین علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ دل دیکھتا ہے اس کو۔ تو آرڈنری نماز یہ ہے کہ جب مجھے یقین ہو جائے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، چوری کرتے وقت، قتل کرتے وقت، گناہ کرتے وقت، جھوٹ بولتے وقت، غیبت کرتے وقت، عزت لوٹتے وقت، تباہ کرتے وقت کوئی دیکھ رہا ہے۔ بس جب یقین ہو جائے گا کوئی دیکھ رہا ہے تو آدمی ذرا چوکنا ہو جاتا ہے۔ تو 2 باتیں ہیں، ایک تو امر بالمعروف نہی عن المنکر، اندر سے آواز، قرآن سے آواز، معصوم کے کریکٹر کی آواز، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہوئی نماز کا سب سے بڑا فائدہ
کہ یہ یاد دلاتی رہتی ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ اب آئیے، کوئی دیکھ رہا ہے، اسلام نے اس پہ اور زور دیا کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ کہ کون دیکھ رہا ہے؟ کہ اس پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے۔ ادھر تم نے خطا کی اور اس نے نوٹ کیا، ادھر والے نے لیفٹسٹ نے، اس نے یہ خطائیں کی، نیکی کی اور اس نے لکھ لی۔ یہ لکھتے چلے جاتے ہیں اپنی کتاب، پورا فائل بنا رہے ہیں، ایک ایک بات، رات کی تاریکی میں، دن کی روشنی میں، دن کے وسوسے، ایک ایک چیز یہ نوٹ کرتے چلے جاتے ہیں۔ بس روز محشر یہی دونوں فائل آدمی کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ آپ چپ رہیے اور اپنے آنکھوں سے دیکھیے کہ تم نے دنیا میں کیا کیا۔ اب انسان دیکھے گا، ارے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس کے اندر محفوظ نہ ہو، سارا میاں کیا دھرا، تو لہذا یقین دلا دیا کہ دیکھو یہ دو سینسیٹیو معصوم کمپیوٹر لگے ہوئے ہیں جو تمہارے ایک ایک تصویر کو لیتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ سب فائل کر کے روز آخرت تمہارے سامنے یوم الحساب میں تم خود دیکھ لو گے۔ تو یہ یقین دلایا۔ پھر ہم نے سوچا پتہ نہیں ہمارے کام یہ فرشتے دیکھ رہے ہوں گے یا نہیں دیکھ رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے کوئی نیگلیکٹ کر دے، ہو سکتا ہے کہ کوئی بھول جائے۔ آواز آئی، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ کیا تم کہتے یہ فرشتے بھول جائیں گے؟ تو ہم تمہاری برین نرو سے بھی زیادہ نزدیک ہیں، ہمیں جو تمہارے دل کے خیال ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ تو اسلام نے اس کی پریزنس پر اتنا یقین دلایا کہ خدا تمہارے ہر کام کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہیومن نیچر کو ڈیولپ کر کے اسلام نے اپنا کام نکالا۔ آگے چلیے، اسلام کے چوتھے فائدے ہیں۔ انسان کے اندر دو نیچر ہیں، ایک اٹریکشن، ایک ریپلشن۔ برائیوں سے، ایک چیز سے آدمی گھبراتا ہے، نفرت کرتا ہے، اور ایک چیز کی طرف آدمی آگے بڑھتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ کسی چیز سے وہ بچتا ہے اور کسی چیز کی طرف بڑھتا ہے۔ اسلام نے اسی ریپلشن سے فائدہ اٹھایا کہ گناہ سے بچنا، اٹریکشن اور نیکیوں کی طرف آگے بڑھنا۔ جب نیکیاں دیکھو تو تم خود آگے بڑھو، یہ امید نہ کرو کہ وہ نیکیاں تمہاری طرف، تم خود اس کی جستجو میں چلو۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو اور تم خود جا کے زکوٰۃ دو۔ یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ لینے والا تمہارے دروازے پہ آ کے مانگے اللہ یہ زکوٰۃ دے دیجیے۔ تمہارا کام ہے کہ تم زکوٰۃ دو، ڈھونڈو کہ کہاں کہاں ہے، مستحق کو تلاش کرو کہ کہاں کہاں ہے، مستحق تم کو تلاش نہیں کرے گا۔ یہ ہے ہیومن نیچر سے فائدہ اٹھانا۔ انسان کے اندر دوسری فطرت ہے، نفرت اور محبت۔ کسی سے نفرت کرتا ہے اور کسی سے محبت کرتا ہے۔ یہ انسان کا مزاج ہے، کسی سے نفرت اور کسی سے محبت۔ انسان کا جب یہ نیچر ہے تو اسلام نے اس سے فائدہ اٹھایا، کسی سے نفرت کرو اور کسی سے محبت کرو۔ نفرت بھی کرو، محبت بھی کرو، دونوں چیزیں۔ کہا نفرت، اور اسلام نفرت سکھاتا ہے؟ کہ ہاں اسلام نفرت سکھاتا ہے۔ کہا نفرت کس سے کرے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی مومن سے کہتے ہیں کہ یہ ہٹ، نفرت کرو کس سے؟ برائیوں سے نفرت کرو، خود کو برائیوں سے بچاؤ۔ تو خود کو برائیوں سے بچانے کا نام اسلام نے اپنی ٹرم میں رکھا تبرہ۔ تبرہ کے معنی ہے خود کو برائیوں سے بچانا، الگ رکھنا۔ تو تبرہ کے معنی ہے اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے کا نام تبرہ ہے، کسی منتر کے پڑھنے کا نام تبرہ نہیں۔ یعنی خود کو آپ برائیوں سے بچائیں، یہ نہیں ہے کہ بس زبان سے نہ کہا ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں وہ برا ہے وہ برا ہے برا ہے۔ نہیں، اگر آپ کو تبرہ کرنا ہے تو خود کو برائیوں سے بچاؤ۔ یہ ہے انسان کی فطرت کہ انسان کسی سے نفرت کرتا ہے تو اب برائیوں سے نفرت کرو۔ جب یہ برائیاں ہیں کہاں، تو قرآن مجید نے برائیوں کو کریکٹر کی شکل میں پیش کر دیا۔ شیطان سے نفرت کرو،
नमरूज से नफरत करो, हामान से नफरत करो, शद्दाद से नफरत करो, उनसे नफरत करो। और ये तो छोटे छोटे हैं, जहां भी ये खताएं हों इकट्ठी हो जाएं। जिस जमाने में कोई फिरौन नजर आए, जिस जमाने में कोई कातिल नजर आए, उससे अपने आप को बचाओ। यही है तबर्रा, मोहब्बत। मोहब्बत की तरफ इंसान रागिब होता है। इस्लाम ने कहा मोहब्बत करो, तो अब नेकियों से मोहब्बत करो। हमने कहा नेकियां हैं कहां? तो इस्लाम ने नेकियों के दो रूप पेश किए। लफ्जों में लिखी हुई नेकियां कुरान, सीरत में लिखी हुई नेकियां मासूम। मोहब्बत करो तो मासूमों से मोहब्बत करो। कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा। मोहब्बत करो तो इनसे मोहब्बत करो। फायदा क्या होगा? कहा जब इनसे मोहब्बत करोगे तो महबूब की हर चीज से मोहब्बत करोगे। ये उसूल है मोहब्बत का कि अगर तुम अपने महबूब से मोहब्बत कर रहे हो तो उसकी लाइफ को अपनाने की कोशिश करोगे, उसके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करोगे। जिन चीजों से महबूब को नफरत है वो कभी पसंद न करोगे। जिस चीज को महबूब से मोहब्बत है वही चीजें तुम मोहब्बत करोगे। तो लिहाजा अब ये देखो कि जिससे मोहब्बत की जाए उसको इस्लाम ने मासूम कहा, यानी इन्होंने कोई खता ही नहीं की। तो जब मासूम से मोहब्बत करेंगे तो अब पूछेंगे हमारे मासूम नमाज भी पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? कहा वो तो नमाज पढ़ते थे मगर हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली मोहब्बत करना हमारे लिए काफी है। तो ये एक गलत इमेजिनेशन होगा इस्लाम के तसव्वुर के खिलाफ। तो लिहाजा इस्लाम ने कहा कि तबर्रा और तवल्ला ये फुरूए दीन के अंदर शामिल है, जो हमारे नेचर के अंदर मौजूद है कि हम किसी से मोहब्बत करते हैं और किसी से नफरत करते हैं।